بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس دہم کی ترجمۃ القرآن کی کتاب کی سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الانعام۔ اس کی مشق میں سب سے پہلے درست جواب کی نشاندہی ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے مشرکین کے نزدیک حلت اور حرمت کا معیار تھا، اس کا جواب ہے خود ساختہ عقائد۔ دوسرے پہ ہے الانعام کی واحد ہے، اس کا جواب ہے النعم، الف نون اور عین تینوں پہ زبر کے ساتھ، یعنی جز الف۔ تیسرا ہے الانعام کا معنی ہے، جواب مویشی۔ سورۃ الانعام میں توحید کے دلائل کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا جواب ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ پانچواں ہے رزق کی کمی کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کس سے منع فرمایا، اس کا جواب ہے قتل اولاد سے۔ اس کے بعد مشق کی جو دوسری چیز ہے وہ ہے مختصر سوالات اور اس کے جوابات۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان ہے۔ سوال نمبر 2 ہے سورۃ الانعام کی فضیلت میں ایک حدیث کا مفہوم لکھیں۔ جواب سورۃ الانعام قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ ابتدائی 7 صورتیں پا لیں یعنی سیکھ لیں وہ ایک بڑا عالم ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ جانوروں سے متعلق مشرکین کے کوئی سے 2 عقائد تحریر کریں۔ جواب جانوروں سے متعلق مشرکین کے 2 عقائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مشرکین نے جانوروں سے متعلق خود ساختہ اصول بنا لیے تھے کہ فلاں جانور ان کے مردوں کے لیے حلال اور ان کی عورتوں کے لیے حرام ہے۔ نمبر 2، مشرکین جانوروں پر سوار ہوتے وقت یا انہیں ذبح کرتے وقت بتوں کا نام لیتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے سورۃ الانعام کی روشنی میں کوئی سے 2 معاشرتی احکام تحریر کریں۔ جواب سورۃ الانعام کی روشنی میں 2 معاشرتی احکام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اپنی اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 2، ناپ تول کو پورا کیا جائے اور ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ سوال نمبر 5 ہے سورۃ الانعام میں تبلیغ دین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نصیحت کی گئی ہے؟ جواب سورۃ الانعام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ نصیحت کی گئی ہے کہ آپ وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ اس کے بعد ہے ترجمہ آیات کا۔ تو آیات کے ترجمے سے پہلے الفاظ معنی کا یاد کر لینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر الفاظ معنی یاد ہوں گے تو ترجمہ کرنا بھی انتہائی آسان ہوگا۔ سب سے پہلے ہے تعالو، اس کا معنی ہے آؤ۔ اس کے بعد اتلو، میں پڑھتا ہوں، تلاوت سے ہے۔ اس کے بعد حرم، حرام کیا۔ ربکم، تمہارا رب۔ اللہ تشریکو، کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ۔ من املاک، مفلسی کے ڈر سے یعنی غربت اور فاقوں کے ڈر سے۔ ایاہم، انہیں بھی۔ الفواحش، بے حیائی۔ اوفو، وفا سے ہے، معنی پورا کرنا۔ الکیل، ماپ۔ المیزان، تول۔ بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اب ہے آیات کا ترجمہ۔ تو اس صورت کی 3 آیات ہیں جو ترجمے سمیت جن کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ پہلی آیت 151، 152 اور 153، یہ 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے
قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، قل کہہ دیجئے، تعالوا تم آؤ، اتلو میں پڑھتا ہوں، ما حرم جو حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ تشرکو کہ تم شریک نہ بناؤ، بھی اس کے ساتھ، شیئا کسی کو بھی یا کچھ بھی، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق مفلسی کے ڈر سے، نحن ہم، نرزقکم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وإیاہم اور انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، ولا تقربوا اور نہ تم قریب جاؤ، الفواحش بے حیائی کے، ما ظہر منہا جو ان میں سے ظاہر ہیں، وما بطن اور جو پوشیدہ ہیں، ولا تقتلوا النفس اور نہ تم کسی جان کو، کسی نفس کو قتل کرو، التی جس کو حرم اللہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہ اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے یا وصیت کرتا ہے یا حکم دیتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو، ولا تقربوا اور تم قریب نہ جاؤ، مال الیتیم یتیم کے مال کے، الا باللتی مگر اس طریقے سے، ہی احسن جو اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ حتی یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو، وأوفوا اور پورا کرو، الکیل والمیزان ناپ اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً کسی بھی نفس کو، الا وسعہا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب تم کہو، فَعْدِلُوا تو عدل کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، اوفو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، وَأَنَّ هَذَا اور بے شک یہی، صراطی میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا ہے، فاتبعوہ اسی راستے کی پیروی کرو، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، السبل دیگر راستوں کی، فتفرق بکم جدا کر دیں گے وہ تمہیں، عن سبیلہ اس سیدھے راستے سے، ذالکم وصاکم بہ اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بعد تفصیلی سوال ہے کہ سورۃ الانعام کے بنیادی مضامین پر نوٹ لکھیں۔ جواب اس کا یہ ہے، سورۃ الانعام میں اسلام کے بنیادی عقائد کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، توحید کے ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جن کا انکار ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت کے دلائل کو ثابت کیا گیا ہے، وحی اور رسالت کو ثابت کیا گیا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی یعنی قیامت کے دن کی تفصیلات اور جزا و سزا کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ جزا یعنی کسی اچھے عمل کے بدلے میں اجر دینا، اور سزا کسی برے عمل کے بدلے میں پنش کرنا۔ اسلام کے بنیادی عقائد پر کفار اور مشرکین کے اعتراضات ذکر کر کے ان کے جوابات احسن انداز سے دیے گئے ہیں۔ سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ کو تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ مشرکین کو سورۃ الانعام میں کس چیز میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد سورۃ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتی ہے جس نے زمین و آسمان، روشنی اور اندھیروں کو پیدا فرمایا اور انسان کو مٹی سے تخلیق کیا، مٹی سے تخلیق یعنی پیدا فرمایا، اور وہ انسانوں کی تمام حرکات و سکنات اور زمین و آسمان کی ہر چیز سے مکمل باخبر ہے۔ تو یہ دوسرا سوال مختصر اضافی جو ہے
کہ سورۃ الانعام کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، تو یہ اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان کے بعد مشرکین کا طرز عمل بیان ہوا ہے کہ ان کے پاس جب بھی حق آیا انہوں نے اس سے اعراض کیا، یعنی منہ موڑا۔ مشرکین نے ہمیشہ توحید کی دعوت دینے والی ہستیوں کا مذاق اڑایا، انبیاء کرام علیہم السلام کو ساحر کہا، ساحر کا مطلب ہوتا ہے جادوگر، اور فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا کہ بھئی ہمیں سمجھانے کے لیے فرشتے نازل کیے جائیں، اور اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں سمجھانے کے لیے تو وہ پھر پیار سے نہیں سمجھاتے۔ اس صورت میں مشرکین کا طرز عمل ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں تو ایمان لانے کی بجائے بے بنیاد اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ توحید کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ لوگوں کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور دکھ تکلیف کو دور کرنے والا اور ہر قسم کی بھلائی کا مالک اللہ ہے۔ اگر وہ کسی کی سماعت اور بصارت کو اچانک ختم کر دے، سماعت یعنی سننے کی قوت کو، بصارت یعنی دیکھنے کی قوت کو اچانک ختم کر دے تو اس کے سوا کوئی یہ صلاحیتیں واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اس کے خزانوں اور زمین و آسمان کے غیب کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، خشکی اور تری کی ہر چیز کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ روئے زمین پر کوئی پتا بھی گرے تو اس کے علم میں ہوتا ہے، وہی ساری کائنات پر غالب اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ توحید اور قدرت الہی پر دیے گئے دلائل کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام توحید کی دعوت دینے والے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرنے والے تھے کہ شرک نہیں کرنا۔ سورۃ الانعام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی پیروی کریں، یعنی جو آپ پر نازل کیا جاتا ہے بس اسی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا، اور یہی اصل تبلیغ ہے۔ تبلیغ میں یہی ہوتا ہے کہ اور تبلیغ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے وہ وحی دوسروں تک پہنچا دینا ہی یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آگے ان پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آگے دوسرے بندے کا کام ہے۔ تبلیغ کرنے والا اس پہ ڈنڈا لے کے کھڑا نہیں ہو سکتا کہ بھئی جو میں نے آپ کو تبلیغ کی ہے، آپ تک بات پہنچائی ہے، وہ ابھی عمل کرو، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے یہ اپنی عقائد باطلہ پر جمے ہوئے ہیں، اگر ان کے مطالبے پر فرشتے نازل کر دیے جائیں اور ہر چیز ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، یہاں تک کہ مردے ان سے کلام کرے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے تو انہیں اپنی ہٹ دھرمی یعنی ضد کا انجام پتہ چل جائے گا۔ توحید باری تعالیٰ کے دلائل کے بعد حلال اور حرام کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور مشرکین کے خود ساختہ اصولوں کی نفی کی گئی ہے۔ واضح کیا گیا ہے چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مشرکین نے حلال اور حرام کے اصول خود بنا لیے تھے کہ فلاں جانور صرف ان کے مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ کچھ نے چھپائے یہ جانوروں کو ہی کہا جاتا ہے پر سواری کو حرام قرار دے دیا تھا، اور کچھ نے چھپایوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا اور انہیں ذبح کرتے وقت یا ان پر سوار ہوتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقائد اور نظریات کو ان کی غلطی قرار دیا ہے۔ بہتا ہوا خون، خنزیر جس کو سور کہتے ہیں، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیات 151 سے 153 میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین سے حسن سلوک کیا جائے، اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے اور قتل و غارت گیری نہ کی جائے، یتیموں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ناب تل کو پورا کرنے اور ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ ان احکام پر عمل کرنے کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے۔ یہ تھے جی سورۃ الانعام کی مختصر مشق، جس میں سب سے پہلے ہم CQs، پھر مختصر سوالات اور ترجمے سے پہلے الفاظ مانی اور پھر اس کے بعد تفصیلی سوالات، اور یہ ساری کی ساری چیزیں یاد کرنے والی ہیں۔